مومنوں میں بھی کچھ لوگ کم عمر کے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی زندگی ملی ہمیں نہیں پتا کتنی ہے، لیکن وہ بہت پروڈکٹیو ہونی چاہیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو باقی لوگ آپ کے لیے رو رہے ہیں، آپ اتنا فائدہ ان کو پہنچائیں کہ آپ کے لیے رو کر کوئی دعا کرنے والا ہو، واقعی آپ کی کمی کو محسوس کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو لوگ شکر کریں، شکر ہے ہمارے سے کوئی گزرا، ہماری لائبلٹی تو ایسی زندگی نہ ہو. اور مومن کی عمر اگر لمبی ہو تو اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، حالات کیسے بھی سخت ہو، موت نہیں مانگو، اور اس کے آنے سے قبل اس کی دعا نہ کرو، نہ اپنے لیے نہ کسی بچے کے لیے، کیونکہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. اور بے شک مومن اپنی زندگی میں خیر ہی کا اضافہ کرتا ہے، ہر دن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کا دکھ دور کرتا ہے، تو وہ سارا کچھ اس کے اجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. پھر اسی طرح فائدہ مند علم حاصل کرنا چاہیے. دین کا علم تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن دنیا کا بھی فائدہ مند علم. شفا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ کے پاس تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا تم اسے نملہ کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے اسے لکھنا سکھایا. یعنی حضرت حفصہ نے شادی کے بعد لکھنا سیکھا، اور پھر حضرت شفا کو ایک دم آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو سکھاؤ. یعنی ایک طرف روحانی علاج اور ایک طرف جسمانی علاج، ایسی چیزیں، ایسے علم کے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. پھر اسی طرح مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بہت ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حق کے ساتھ لیا ہو، پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے وقف کر دے. لیکن جو شخص اس کو حق کے ساتھ نہیں لیتا تو وہ ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کے آئے گا. پھر اسی طرح بے مقصدیت سے بچنا چاہیے کہ فضول باتوں میں، لغو چیزوں میں، بیکار کے کاموں میں، بیکار مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے باعث وبال ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے صرف گناہ کی بات ہے، کوئی حرام کام ہی انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے، بعض کا فضول گفتگو بھی انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا، نہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے مسجد میں. پوچھا کہ وہ کہاں؟ پتہ چلا بیمار ہے. تو آپ پیدل ہی ان کے پاس چلے گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. جب ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کعب خوش ہو جاؤ، وہ بیمار تھے اور آپ کہتے ابشر ابشر. ایک دفعہ ہماری ایک اسکالر سے ملاقات ہوئی تو ہمارے بیٹھے بیٹھے ان کے بار بار فون آ رہے تھے، اور ہر فون میں انہوں نے لوگوں کو کہا ابشر ابشر. تو مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے ان کو لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ آگے سے کہتے ہیں ابشر، خوش ہو جاؤ. تو کعب کی ماں نے کہا کعب تمہیں جنت مبارک. فوراً کنکلوژن پہ پہنچ گئی. آپ نے فرمایا اللہ کو قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ. آپ نے فرمایا اے ام کعب، اے کعب کی ماں، تمہیں کیا پتا شاید کعب نے کبھی بے مقصد باتیں کی، کعب نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی کوئی بخل سے کام دیا ہو، تو اس وجہ سے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. کیونکہ فضول چیزیں جو ہیں وہ بھی انسان کو نقصان دیتی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی بھی چیز ہے، مطلب مال ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس کو فضول میں ضائع کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں ادھر ادھر، تو اس کا کیا ہوگا؟ خسارے کی بات ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، وقت دیا ہے، تو اگر لغو چیزوں میں گزارے گا تو وہ مائنس ہوتا جائے گا. جس سے وہ پروڈکٹیو چیز کو کر سکتا تھا اس کے جنت میں درجے بڑھانے والی ہوتی، لیکن اس نے اس کو نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے آئندہ کے گھر میں کمی کر دی. تو یہ ابشر کیوں بیماری پر؟ کیونکہ بیماری مومنوں کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.